بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دیکھیے، آج سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے متعلق بہت زیادہ باتیں مارکیٹ میں ہوتی رہتی ہیں، عوام میں ہوتی رہتی ہیں، مسلمان امت میں ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے متعلق بہت زیادہ بدگمانیاں بھی بہت ہیں اور بہت سی بدشگونیاں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ میرے ساتھ آپ شہباز بن عبد الرحیم صاحب موجود ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، سب سے پہلے سفر کے مہینے کے پس منظر پر جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ اسلام کے مہینے عرب میں پہلے سے موجود ہیں۔ وہاں کے معاشرے میں اسلام کا سب سے پہلا مہینہ جو سمجھا جاتا ہے وہ آتا ہے محرم، دوسرا مہینہ آتا ہے سفر۔ اب سفر کے مہینے کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں آپ عرب کی ہسٹری اٹھائیں گے اور اس پر تفسیر ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ عرب لوگ اس مہینے سے پہلے تیاری کرتے تھے، اس مہینے میں جنگ کی اور حملوں کی، اور اس مہینے میں وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ زیادہ تر جنگ پر رہا کرتے تھے اور ٹور پر رہا۔ سفر کے مہینے میں جنگ پر رہا کرتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا تھا کہ اس مہینے میں تو ہمیں جانا ہے۔ اس مہینے کا نام سفر اس لیے پڑا۔ پھر اللہ کے رسول کی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سفر کے مہینے کے اندر کچھ بھی منحوس نہیں ہے، یہ ہر مہینوں کی طرح سے ایک مہینہ ہے، عام مہینہ۔ اب آ جائیے اس طرف کہ یہ منحوس کانسیپٹ نکلا کہاں سے تھا، کیوں تھا؟ یہ منحوس کانسیپٹ جیسے ابھی آپ نے اس کے پس منظر پہ بات کری ہے، اس میں یہی ہوتا تھا کہ وہ جب جنگوں پہ جاتے تھے نا تو بہت زیادہ، جب جنگ ہو رہی ہے تو کسی کا کوئی شہید ہوگا، کسی کا کوئی مرے گا، کسی کا کچھ جائے گا، کیونکہ پیچھے وہ سب کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اپنا یہاں کچھ نہیں رکھتے تھے اس کے بعد اپنے گھروں میں۔ لیکن جب وہ جنگوں پہ جا رہے ہیں تو پیچھے کچھ باقی نہیں ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیچھے ہی ان کے گھروں میں بھی لوٹ پاٹ ہو جاتی تھی، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ لوٹ پاٹ تو نہیں ہوئی لیکن پیچھے کسی کو مار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قبیلہ ہے، اس ٹائم کے قبیلے چلتے تھے کہ اگر یہ مجھ سے پاورفل ہے تو میں اس کے گھر والوں کو مار دیتا ہوں، یہ مجھ سے کمزور ہو جائے گا۔ جب جنگ پہ جا رہے ہیں وہ سفر کے مہینے کے اندر، سفر کے مہینے میں ان جنگوں میں بہت زیادہ لوگ مرتے تھے، تو عربوں نے اس کو یہ سفر کا مہینہ منحوس اس لیے ڈکلیئر کرا کہ ہمارے کئی ساتھی اس میں مر جاتے ہیں، ہمارے کئی لوگ اس میں مر جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اور جب اللہ کے رسول آئے ہیں انہوں نے تو سیدھا صاف ایک ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر کے سفر کا مہینہ منحوس ہے ہی نہیں، یہ آپ کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جب اللہ کے رسول نے یہ سب ختم کرایا ہے، لیکن آج کے دور میں بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، ہم آج کا دور بھی تو دیکھیں گے نا۔ اصل میں یہ جو سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک حدیث ملتی ہے صحیحین میں سے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے، گھر میں، بیوی میں اور سواری میں۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو مکان غلط مل جائے تو اس کی زندگی خراب ہو جائے، اگر ایک انسان کو بیوی خراب مل جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ منحوس ہے، نہیں، غلط انسان کا پارٹنر بن جانے سے آپ کی زندگی کی جو مٹھاس تھی نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا سواری۔ اب آپ دیکھیں، اب کئی کلومیٹر کا آپ سفر طے کر کے آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کی سواری ایسی ہے وہ بھول جاتی ہے، بیچ میں ٹائر ہے، انجن ہے، کافی ایسی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، ٹھیک ہے۔ منحوس تو یہ انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اگر قرآن اور حدیث اس معاملے میں بالکل صاف کہتی ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کسی چیز کو منحوس ماننا اسلام کے اندر بالکل شرک ہے۔ کوئی کہتا ہے ایک بلی نے رستہ کاٹ دیا یہ منحوس ہے، کوئی کہتا ہے دودھ گر گیا یہ منحوس ہے، کوئی کہتا ہے کہ کسی کے اوپر چکن پاکس آتے ہیں اسے کہتا ہے ماتا آ گئی ہے، گھر میں بغار مت کرنا۔ یہ ساری باتیں شرکیاں ہیں، یہ سارے عقیدے شرکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو ایجوکیشن اپنی امت کو دی ہے اس میں ساری چیزوں کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، منحوس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔
اللہ کے رسول نے اسی کے متعلق بدشگنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ بدشگنی بھی شرک ہے. آپ اگر کسی چیز میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بدی ہے یا یہ میرے لیے بری ہے، اگر آپ یہ نے سوچ لیا تو آپ شرک کر رہے ہیں. کس کی ذات میں؟ اللہ کی ذات میں. کیوں؟ کیونکہ آپ تو فیوچر دیکھنا شروع کر دیا. آپ نے، آپ کے سامنے سے بے کالی بلی راستہ کاٹ گئی، آپ نے کیا کرا کہ آپ واپسی ہو گھر چلے گئے کہ میری کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی. آپ نے فیوچر دیکھ لیا کہ اگر آپ اس راستے سے نکل جاتے تو آپ کا کوئی بہت برا آپ کا کچھ ہو جاتا. آپ تو پھر یہ پریڈکشن کر رہے ہیں نا آپ اپنے دماغ سے، یا پریڈکشن تو پھر بھی ایک انومان لگانا. آپ نے تو فیوچر ہی ڈکلیئر کر دیا کہ میرے ساتھ برا ہی ہو جائے گا. یہ کہاں سے پھر یہ غلط ہو رہا ہے. دوسرا، سفر کے مہینے میں آپ یہ دیکھیں، آج کے دور میں سفر کے مہینے میں کیا چلتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، منحوس مہینہ ہے. کیا کریں گے؟ آٹے کی 300 گولیاں بنائیں گے اور اسے تالاب میں بہا دیں گے کہ ہمارے اوپر سے بلا چلی جائے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کر کون رہا ہے. یہ ایک میری چیز سمجھ نہیں آتی. یہ ایک بہت مخصوص طبقہ ہے جو اپنے آپ کو ایک جماعت سے ڈکلیئر کرے گا، اور وہی جماعت والے پھر اس سے اعلان برات بھی کرتے ہیں. اگر اس سے پوچھو جو یہ کام کر رہا ہے تو وہ کس جماعت سے اپنے آپ کا تعلق بتائے گا؟ اسی جماعت سے بتائے گا. لیکن جب ان سے کہو کہ آپ مطلب ان کے علماء سے کہو کہ یہ تو یہ کام کر رہا ہے تو وہ کہیں گے اس کا اس جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، جہاں بدعت داخل ہوتی ہے وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے. بالکل اڑ جاتی ہے. یہ جتنے بھی فرقے ہیں جن لوگوں نے اپنی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے، آج باطل طور پر ان کا پردہ بھی فاش ہو چکا ہے، اور وہی ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ویسا نہیں کرتے، ہم قبر نہیں پوجتے. کیوں کہہ رہے ہو تم قبر نہیں پوجتے؟ 100 سال سے آپ قبر پوجتے ہوئے آ رہے تھے. آج اللہ کے فضل سے اسلامی تعلیم اٹھی ہے، لوگ زیادہ تر جانتے ہیں. آج اسلام کی حدیثوں کو سوشل میڈیا کا دور سے دکھ رہا ہے نا، دور میں لوگ حدیثوں کو زیادہ جانتے ہیں. ایک عام انسان نہیں کہہ دیتا ہے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر کو پکا بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو یہ پھر پیچھا چھٹاتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو پبلک کی آٹے کی گولیاں بنا رہی ہے اور یہ شادی مت کرو، شادی مت کرنا اس مہینے میں، مہینہ منحوس ہے یا XYZ، قرآن کی تلاوت ڈال دی. قرآن پڑھتے ہیں اس مہینے میں انہوں نے ڈال دی قرآن کی تلاوت، وہ بھی گنتی کے تعلق سے کہ 311 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اس مہینے. اب یہ کس نے بتایا ان کو؟ اللہ کے رسول نے تعلیم دینی بدعت. تو بس یہ چیز دیکھیں آپ کہ یہ باتیں کرنے والے کبھی قرآن پڑھتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا. کبھی حدیث پڑھتے ہیں؟ یہ انڈیا پاکستان کا مسلمان ہے. مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، جسے علماء کی ایموشنلی باتیں سن کر کے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ والا طبقہ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طبقہ صرف آپ کو انڈیا پاکستان کا، جسے ایک تو دیکھیے ان پڑھ کو جاہل نہیں کہتے. قرآن نے ان پڑھ کو جاہل نہیں کہا ہے. ان پڑھ وہ ہے جو پڑھ نہیں پایا، امی. جاہل کس کو کہا ہے قرآن نے؟ قرآن نے جاہل اس کو کہا ہے جاہلون. قرآن نے کہا ہے وہ جو اپنی بے وقوفانہ بات پر اڑ جاتے ہیں، دلیل دی جاتی ہے پھر بھی اڑ جاتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے پھر بھی اڑ جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے مسلمان اور انڈیا پاکستان کے مسلمان جو ہیں یہ ان پڑھ ہیں یا جاہل ہیں؟ یہ جاہل ہیں اس لیے کیونکہ قرآن کو رد کرتے ہیں، یہ حدیث کو رد کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے. ہاں بالکل، علماء نے بتا دیا، بس اب وہ پتھر کی لکیر ہو گئے. علماء رسول ہیں ہمارے، ان کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے، جی حضرت نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. جب یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو سنت رخصت ہو جاتی ہے. سفر کا مہینہ بالکل صاف ستھرا مہینہ ہے، ہر مہینے کی طرح اللہ کے فضل سے سفر کا مہینہ چل رہا ہے. تو اس میں اور ہر مہینے کے اندر انسان قرآن پڑھے اور حدیث کا مطالعہ کرے. خدا کی قسم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے والا مسلمان ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. جب قرآن میں واضح ہیں ساری چیزیں تو ایسی بات کرے گا وہ سیدھا کہے گا کہ بھائی قرآن میں تو صاف ہے کہ یہ مہینے تو اللہ نے جب 12 مہینے جب کر دیے تھے، جب زمین اور آسمان پیدا کرے تھے تو 12 مہینے، تو کیا اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس مہینے یہ مہینہ منحوس رہے گا؟ اللہ نے تو کہیں نہیں، کہیں قرآن میں نہیں فرمایا، نہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی حدیث ہے کہ یہ والا مہینہ بالکل خراب ہے. ہاں 3 مہینے وہ حرمت والے ہیں، وہ بات الگ ہے، وہ تو حرمت کے مہینے ہیں، منحوس مہینے تھوڑی ہے. منحوس وہ بھی نہیں ہے. آپ نے تو بالکل ہی ختم کر دیا کہ اس مہینے میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس مہینے میں بندہ مر جائے گا، اس مہینے میں یہ ہو جائے گا. یہ کون سی جگہ سے انہوں نے چیزیں داخل کری؟ میرے حساب سے تو سیدھی سی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی. بدعت کرتے کرتے گمراہی تک پہنچ گئے. اللہ حفاظت فرمائے ایسی چیزوں سے ہمارے. تو حق بات ماننے کی توفیق دے کہ حدیث کے اندر اگر اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، ہر مہینے کی طرح یہ بھی عام مہینہ ہے، تو بس اس پر سارے تسلیم ہم کریں، مان لے بات کو. ٹھیک ہے. یہ جو ہم کر رہے تھے دروازے پہ نیم کے پتے لٹکا دینا اور آٹے کی گولیاں بنا بنا کے ڈالنا، یہ مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا.
ایک چیز ہے جو عربوں کے اندر تو موجود تھی, اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی وہ موجود رہی ہے, نہیں تو یہ باتیں یہاں نہیں آتی. جیسے کہ وہ بت تو پوچھتے تھے, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں محمد تیرا اللہ ہے گا, لیکن یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. وہی چیز آج ایک جماعت کے اندر بہت پختہ طریقے سے ملتی ہے کہ اللہ مدد کرتا تو ہے لیکن یہ بھی مدد کرتے ہیں. وہی جو اللہ کے رسول سے آنے سے پہلے ان کا عقیدہ تھا, وہی آج کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اور وہ اسے ثابت کرنے کے لیے نیا نیا کیا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے طبقے کے اندر, اور سدھرنے کو راضی نہیں. اصل میں وہ سدھریں گے جب وہ قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے. پتہ نہیں کون سی کیا چیزیں پڑھتے ہیں. میں وہ علماء کے بیان سنتے ہیں, اپنے علماء, اور ان کے علماء نے بتا رکھا ہے کہ دنیا کا ہر دوسرا فرقے قبلہ وہ گمراہ ہے, جاہل ہے, جہنمی, ان کو سننا بھی حرام ہے, سنو گے تو ان کے علماء نے تو یہ بھی کہہ رکھا ہے قرآن ڈائریکٹ پڑھنا بھی گمراہی پیدا کرتا ہے. تو اس لیے دیکھو قرآن نہیں پڑھتے تو گمراہی ایسی آئی ہے کہ منحوس چیزیں تلاش کرتے ہیں اسلام کے اندر, حالانکہ اسلام اس سے بالکل پرے ہے. اسلام بالکل پاک ہے. اللہ نے سارے مہینے پاک بنائے, سارے مہینے پاک بنائے. اور جو ایک مسلمان ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, حدیث کو پڑھتا ہے, کیجولی انٹلیکچوئل طریقے کا مسلمان, وہ قرآن کو پڑھ کر اس کا جز حاصل کرتا ہے, حدیث کو پڑھ کر اللہ کے رسول کی بات پر بس کہتا ہے سر تسلیم قابل, جیسا اللہ کے رسول نے فرما دیا. سمعنا وأطعنا, سنا, اس پر فوراً ایمان دیا کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے, بس بات کرا. اب مجھے کوئی نہ سمجھائے, مجھے محمد رسول اللہ کی بات مجھ تک پہنچ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بر صغیر کا مسلمان یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ ساری کمی جو ہے ہمارے اندر وہ قرآن اور حدیث کو نہ پڑھنا ہے, اسلام کی ایجوکیشن حاصل نہ کرنا ہے, اور خود کو ایک ایسے فرقے کے اندر ڈال لینا ہے جو بس وہیں گھومتا رہتا ہے, اسی دائرے کے اندر رہتا ہے, اس سے باہر نکل کے کبھی دیکھتا ہی نہیں. وہ اس کے علماء اسے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے کہ یہ اگر باہر نکلے گا تو صحیح راستے پہ آ جائے گا, سوال کرے گا. یہ حدیث بھی موجود ہے اس طریقے سے. باقی مہینے اللہ تعالیٰ نے سارے صاف ستھرے اور پاک بنائے. اسلام شروع سے لے کر کے اللہ کے فضل شروع سے پاک ہے, بالکل پاک. تو کرنٹ افیئر میں سب سے بڑا ایشو انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کے بیچ چل رہا ہے وہ تو توحید کا ہی ہے بالکل. اور جو ہمارے اوپر عذاب آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اس قوم کے اوپر, یعنی اس قوم کی اتنی بری حالت آج تک نہیں تھی جتنی اب ہوئی ہے, اور آگے اور ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے, اس پر بات کریں گے اگلا. اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید سے کھلواڑ. اللہ ایک ہے, اس بات پر سب نے کھلواڑ کرا ہے. سب نے, ہر کسی کو یاد رکھا, اللہ کو چھوڑ, جس کو بھولا جا چکا ہے نا آج, وہ اللہ ہے. اللہ کو یاد رکھنا تھا اور اللہ کو ہی چھوڑ دیا. اللہ کو ہی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حق بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر جذبات میں یا کسی طیش میں ہمارے دل دماغ سے کوئی بات ایسی نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل دماغ سے اس بات کو ختم کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.